السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 آیات مقدسہ نمبر 73 تا 76 ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شیطانی جماعتیں ہیں یہ اللہ کا انکار کرتی ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور سچی رہنمائی کے مقابلے میں اپنی خواہشات پیش کرتے ہیں، اپنی انفرادی اور ذاتی اغراض پیش کرتے ہیں. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا، کہ ہماری سچی رہنمائی کو، کتاب مقدس کو اور سچے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. ان کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم، ان کے گلوں میں طوق ہوں گے اور پاؤں میں زنجیریں ہوں گی اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور پھر اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے بلکہ اس میں ان کو عذاب ہوگا. اسی کے تسلسل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 73. ثم قیل لهم این ما تشرکون، پھر ان شیطانی جماعتوں سے کہا جائے گا، مشرکین اور کفار سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں جن کے ساتھ تم شرک کرتے تھے اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے مقابلے میں، وہ کہاں پہ ہیں؟ یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے پتھر کے بت، یہ تو نہ بیچارے بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بت ہیں. اور ان بتوں کے علاوہ بھی جن کو تم بڑا سمجھتے تھے، تم نے اللہ کو ٹھکرایا اور وقت کی ابو جہل کی پوجا کی، ابو لہب کی پرستش کی، وقت کے فرعون ظالموں کو تم نے پوجا اور اللہ کو ٹھکرا دیا، اللہ کے سچے نبیوں کو ٹھکرایا ہے. تو اب کہاں پہ ہے وہ؟ قالوا، کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اب قیامت کے دن یہ جتنے بھی بڑے بڑے ان کے لیڈر تھے
مافیا تھے، ظالم سردار تھے، وہ خود اللہ کے عذاب میں ہوں گے، جہنم کے کسی کونے میں پڑے ہوں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہاں پر ان کے کام نہیں آ سکیں گے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں بھی یہ بڑے بڑے جو سردار بنتے ہیں، لیڈر اور حکمران بنتے ہیں، جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو دنیا میں بھی چھوڑ کے یہ فرار ہو جاتے ہیں۔ تو آخرت میں اللہ رب العزت کی عدالت میں یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ پھر یہ کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم نے تو نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو، یعنی اقرار بھی کریں گے اور انکار بھی کریں گے۔ جس طرح انسان کسی چیز کو چھپانے کے لیے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ یہ بھی کہیں گے ہم تو اس سے پہلے ان کو نہیں پکارتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پکارتے تھے۔ دنیا کے اندر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، ظالم حکمرانوں کا ساتھ دیا تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ رب العزت کافروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جو بھٹک جاتے ہیں راستے سے، بھٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے، سنیے ذرا توجہ سے، یہ آیت مقدسہ آپ سنیں گے، آیت مقدسہ نمبر 75، تو واضح ہو جائے گا ان کے رویے کیسے ہیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم حکمران، بڑے بڑے مافیاز، ان کے لیڈر اور یہ خود ان کی تائید کرنے والے، بما کنتم تفرحون فی الارض، جو زمین پر چلتے ہوئے بڑے خوش ہوتے تھے، فساد فی الارض کرتے تھے، زمین پر قبضہ کر کے، اللہ کے وسائل پر قبضہ کر کے ان کو استعمال کر کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ جناب ہم بڑے وقت کے لیڈر ہیں، چودھری ہیں، سیاستدان ہیں، ہم سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہر دور کے اندر اللہ کی زمین پر انہوں نے فساد پیدا کیا، انسانوں کو غلام بنایا، ظلم پیدا کیا، اور خود خوش ہوتے رہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، دولت ہے، ہم اس وقت اختیارات کے مالک ہیں۔ یہ اختیارات کا مالک ہونا اور ظلم کر کے اللہ کے وسائل پر قابض ہونا، اس پر خوش ہوتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کرتے تھے، دوسرا وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اللہ اکبر، وہ زمین پر اکڑ کے چلتے تھے۔ تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، دو باتیں ہو گئی، زمین میں فساد فی الارض پیدا کر کے بغیر حق کے، یعنی ظلم کے ساتھ، وسائل پر قابض ہو کے، اختیارات کا مالک ہو کے خوش ہوتے تھے۔ اور ایک دوسرا مرض ان کے اندر بہت گہرا ہے، اور وہ ہوتا ہے ہر ظالم میں وہ مرض موجود ہے کہ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور پھر زمین پہ اکڑ کے چلتے تھے، یعنی اللہ کے وسائل پر قبضہ کر کے، اختیارات پہ قبضہ کر کے، انسانوں کو غلام بنا کر ایک طرف خوش ہوتے تھے کہ وسائل ہمارے پاس ہیں، اب ہم امیر ترین ہیں، جس کو مرضی خرید لیں، جیسے مرضی چاہے کر لیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ اور دوسرا متکبر ہوتے تھے، پھر تکبر کرتے تھے، اور تکبر کا مطلب ہے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا ابواب جہنم، اے متکبرین، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، اور پیچھے جو راجل مومن کا پورا تفصیلی واقعہ گزرا ہے، اس راجل مومن کا انکار کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کا انکار کرنے والوں اب جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اب تم اس میں ہمیشہ رہو۔ ایک تو جہنم میں داخل کریں گے اللہ، اور اس کے بعد ان کو اللہ اس عذاب میں ہمیشہ رکھیں گے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ سنیے ذرا اللہ کے الفاظ سنیے اور توبہ کیجیے اللہ کے دربار میں۔ پس برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا، غرور کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تکبر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کس بات پہ کر رہے ہو؟ ابھی آپ نے پچھلے دروس میں یہ سنا کہ انسان تو بے بس ہے، وہ ایک نطفہ سے پیدا ہوا، پھر اللہ نے اس کو مختلف مراحل سے دنیا میں پیدا کیا، پھر وہ جوانی پہ گیا، پھر بڑھاپے پہ گیا، پھر دنیا سے چلا گیا، اور کئی جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تکبر تو انسان کو جوانی پہ ہوتا ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے اعضاء مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، اس کی دماغی صلاحیتیں بھی اعلیٰ ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی تمہارے جیسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن تم یہ تو سوچو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کا مقابلہ تو تم نہیں نہ کر سکتے۔ یا اللہ رب العزت جو تمہارا خالق ہے، اگر اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں، سچے رہنما بھیجے ہیں، تو ان کی تم مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو تم اپنے پہلے ڈھانچے پہ تو غور کرو، تو تکبر کس چیز کا کرتے ہیں؟ اور پھر انسان کی جب موت آتی ہے تو وہ اس وقت ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی اس کو گنجائش نہیں ملتی۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگی کے اندر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہر قسم کا تکبر، غرور، وہ علمی ہو، وہ سرمایہ کا ہو، وہ حسب و نسب کا ہو، کسی چیز کا ہو، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم سب انسان ہیں، سب ایک ہیں، سب برابر ہیں، سب کے تقاضے ایک ہیں، اور ہم سب کا خالق، مالک اور رب اللہ ہے۔ یہ فلسفی جب ذہن میں ہوگی پھر تکبر اور غرور نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔